پر ہے، اور جس عید کے لیے رمضان کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، بندہ اس عید کی نماز کو پڑھ کر بھی جا کر گھر میں سو جاتا ہے کہ جب شام کو ٹھنڈ آئے گی، ٹھنڈک کا وقت ہوگا، آسانی کا وقت ہوگا، ہم اس وقت نکلیں گے۔ لیکن یہ عیدوں کی عید ہے، الحمدللہ اہل سنت و جماعت اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ گرمی ہو، خزاں ہو یا کوئی بھی موسم ہو، یہ ذکر رکنے والا نہیں ہے انشاءاللہ، یہ ذکر تھمنے والا۔ اور ہم نے دیکھا کہ روڈوں کے اوپر گائے جگہ جگہ پر جلوس نکل رہے ہیں بحمدللہ تعالیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تمہیں تو 1500 سالہ جشن پر اعتراض ہو رہا ہے، یہ شاہانہ جلسہ نہیں ہے، بلکہ ہر آن حضور کا ذکر اسی طرح بلند ہوتا رہے گا۔ اور میرے امام نے تو کہا خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اور شرک ٹھہرے جس نے تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ ہم بات حدیث کی کرتے ہیں، درد بدنی کیوں ہو جاتا ہے، بس یہ تو اپنا نصیب ہے۔ البدایہ والنہایہ میں کہ شیطان 4 مرتبہ رویا تھا، اور سب سے زیادہ جس موقع پر رویا تھا وہ حضور کی ولادت کا وقت تھا، تو آج اس کے چہرے چپاڑے بھی رو رہے ہیں۔ اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت، دنیا اہل سنت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر منا کر زمانے کو بتا رہے ہیں کہ عاشقوں کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ ذکر اسی طرح جاری و ساری رہے گا، یہ رکنے والا، یہ تھمنے والا نہیں۔ اور حالات کیسے بھی ہوں، آزمائشیں کیسی بھی آئیں، ہمارے پاس ہو نہ ہو، انشاءاللہ پہلے سے بڑھ کر حضور کی محبت کے اندر انشاءاللہ ہم جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص تھا، اس نے صحرا باندھ لیا شادی کے وقت نا، تو کچھ لوگ کہنے لگے، اب جو نکاح بنانے آیا وہ تھا دوسرا، انہیں بڑی بیماری ہے نا، درد رہتا ہے، صحابہ نے بھی کیا تھا، تم کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ کو آئے اور آ کر کہا کہ صحرا اتار دو۔ بزرگوں نے کہا کہ بھائی اتار دو صحرا، نکاح کروانا ہے۔ اب نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد جب وہ جانے لگے تو لفافہ نکال کر دیا ان کے ابا نے، اب وہ لفافہ رکھنے لگے، دولہا صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا، کون سے صحابی نے لفافہ لیا تھا؟ کہنے کہ ارے جناب یہ تو خوشی کا موقع ہے، کیا کہا یہ تو خوشی کا موقع ہے، تو اس نے جھجھلا کر کہا میں نے صحرا اپنے باپ کی میت کا باندھا تھا، میں نے بھی تو خوشی کے موقع پر باندھا تھا، جب تیرا لفافہ لینا جائز ہے تو میرا صحرا باندھنا بھی جائز ہے۔ تو ہماری جھنڈیاں لگانا، ہمارا میلاد منانا، پیسے ہمارے ہیں، درد تمہیں ہو رہا ہے، کھچڑا ہم بنائے درد تمہیں ہو، شربت ہم بنائے درد تمہیں ہو، تمہاری جیسے تو کچھ نہیں جانا نا، تمہارا کیا ہے؟ تیری دوزت سے تو کچھ چھینا نہیں، خود میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انشاءاللہ اسی طرح جاری رہے گا۔ سرکار کی آمد، دیدار کی آمد، حضور کی آمد، پرنام کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، ظاہر کی آمد، باطن کی آمد، آقا بس ایک آخری بات پھر آگے چلتے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں تم یہ صبح 12 بنا رہے ہو، یہ کیا جھنڈے کھڑے ہوئے، 12 جھنڈے تم نے ہاتھ میں لیے ہوئے، کیا مرحبا ہے مصطفیٰ کی دھومیں مچا رہے ہو؟ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں، وقت مختصر ہے۔ کھانے کعبہ دیکھا سب نے، تصویروں میں تو دیکھا ہے، اللہ آپ کو حقیقت میں دکھائے، آمین آمین، اللہ آپ کو غلاف کعبہ چھوڑنے کی سعادت عطا کرے۔ آمین۔ ایک شخص غلاف کعبہ سے لپٹا ہوا ہے، اس کو چوم رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کر رہا ہے، مالک مجھے بخش دے، عطا کر دے۔ اب اگر کوئی مومن دیکھے گا تو کیا کہے گا، ہاں بابا کیا نسبت ہے، کیا سعادت ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اگر اس کا ہاتھ چوم لے محبت سے، کوئی اگر اس کے کان میں کہے میرے لیے دعا کرنا، لیکن اگر ملحد دیکھے گا تو کیا کہے گا، بھلا کیا عمارت سے چپکنے سے، بھلا عمارت کے اوپر ہاتھ لگانے سے، اس کو چومنے سے بھی کوئی لطف ملتا ہے؟ تو کیا کہیں گے، کیونکہ اس کے پاس نور ایمان نہیں ہے،
اسے خدا تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے، اسے کیا پتا کعبے کو چومنے کی برکت کیا ہے، اسے کیا پتا، کیونکہ اس کا دل مارا ہوا ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، یہ جو ہمارے جھنڈے اٹھانے کے اوپر جن کے پیٹوں میں گڑبڑ ہوتی ہے نا، جن کو درد ہوتا ہے، مسئلہ یہ بیچارے ہیں عقل سے پیدل، عقل سے ہیں، اور نفسیاتیوں کو ان کی باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بس ساری کی ساری توجہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی۔ انشاءاللہ نیت کر لیں، انشاءاللہ ایسے لوگوں کی بات پہ کام نہیں دھریں گے۔ اللہ کی قسم، یہ مرزا جیسے چمار لوگ اور یہ غامدی جیسے لوگ، یہ بدنصیب لوگ قیامت کے دن کتے کی شکلوں میں ہوں گے، اور انشاءاللہ اشعار مصطفیٰ کے چہرے چمک رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے سارا سال ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔